السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم تفہیم اور ترکیب کے متعلق ہی بتایا تھا۔ اس میں جو را کو پر پڑھنے کی صورتیں تھیں آدھی تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی، اور جو کچھ باقی جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ را کو کی صورتیں کہ را کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے، را کو اب کب پر پڑھیں گے اور کب باریک، اس کی آدھی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب مزید جو آدھی ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے ارجعو سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ار جی، عین واو پیش او ارجعو۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے زیر ہو، دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو اور اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس صورت میں اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر زیر نہیں ہے، زبر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، دو زبر آ رہا ہے، دو پیش آ رہا ہے، تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے۔ یہ باریک کی صورت ہے۔ اس میں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ار جی، عین یا زیر عی ارجعی۔ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو را کو باریک۔ ارقعو، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، حامیم زبر حم، ہا پیش ہو، ربرحمہ، میم الف زبر ما، ربرحمہما۔ اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے، یہ جو پہلا والا ربی کا جو را ہے اس کو تو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پر کی صورت کیا پڑھی ہے کہ را کے اوپر زبر یا دو زبر ہو، پیش یا دو پیش ہو، تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ تو سیدھے سیدھے ہم اسے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو را ساکن ہے اس کا کیا قاعدہ ہے، اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جب را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا حرکت ہے، تو وہی اثر را پر ہوگا۔ تو یہاں پر را ساکن اور را ساکن سے پہلے والا حرف دیکھیں الف ہے، تو الف کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم اس والے حرف کو دیکھیں گے جس کے اوپر حرکت ہے۔ را ساکن سے پہلے والا وہ حرف جس کے اوپر حرکت ہوگی، اور یہاں پر وہ کون سا ہے، با ہے۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والا حرکت والا حرف با ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں ہم را کو کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے یا باریک۔ تو اس میں اب بتایا کہ را ساکن سے پہلے زیر یہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ ادھر ہم کیا ہے، را ساکن سے پہلے زیر آ رہا تھا لیکن اسی کلمے میں آ رہا تھا، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم را کو باریک پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر نہیں آ رہا، بلکہ یہ اس کے علاوہ دوسرا جی ہے۔ رب بھی الگ کلمہ ہے، ارحمہما یہ الگ دو کلمے ہیں۔ رب بھی ایک کلمہ، ارحمہما یہ دوسرا کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس کے اپنے کلمے میں، را کے اپنے کلمے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے یہ الف کے نیچے زیر ہوتا تو اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم نے را ساکن سے پہلے یہاں پر الف کے نیچے نہیں بلکہ با کے دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر اگر اسی کلمے میں ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اگر زیر دوسرے کلمے میں ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پر پڑھنے کی صورت ہے۔ اب یہاں پر رب ارجعون، با دیکھیں را ساکن سے پہلے یہاں پر بھی زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورت ہے۔ حمزہ زیر ای، نون را زیر نر انر، تا با زبر تب انر تب، تامیم پیش تم انر تب تم۔ یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں، تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ زبر آ، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تا بو،
اب یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر کدھر آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی را کو پر پڑیں گے، ٹھیک؟ کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو فا را زیر فر قاف دو زیر کن کلو فرقین. اب یہاں پر دیکھیے را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے. دیکھیں را کو باریک، میں نے آپ کو بتایا کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ دیکھیں فرقن ایک کلمہ ہے، کلو ایک کلمہ ہے، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلو ایک کلمہ، فرقن دوسرا کلمہ. تو یہ جس کلمے میں را آ رہا ہے اسی کلمے میں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اسی کلمے میں ہے. یہ را کو باریک پڑھنے کی صورت. اگر را ساکن ہوتا اور فا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہوتی تو پھر ہم اس صورت میں را کو لام کے ساتھ ملاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لام کی حرکت کو دیکھ کر را پر ہم کو باریک یا پر پڑھتے، لیکن یہاں پر فا پر حرکت اور وہ زیر کی ہے، تو اس صورت میں را کو ہم باریک پڑھیں گے. فرقتن را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. مرصادن میں بھی را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. فی قرطاسن را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. والنہاری، اب یہاں پر دیکھیں والنہاری میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک. یہ آسان صورت ہے، را کے اوپر زبر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو تو را کو پر، اگر زیر دو زیر ہے تو را کو باریک، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں را زیر ری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیش لن رجالن، یہ را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے، را کے نیچے زیر. امرن را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے. فا صاد زبر فس با را زیر بیر فس بیر، را ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو یہ را کو باریک پڑھنے کی صورت، یہ اسی کلمے میں زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. قاف میم پیش کم فا زبر فا حمزہ نون زبر ان کم فا ان ذا را زیر زیر فآ زیر. اب یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے. خایا زبر خی را دو پیش رون خیرن، اب یہاں پر ایک نئی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ نون زبر نا غایا زیر دی ندی را دو پیش رن نذیرن. اب یہاں پر دیکھیں وقف کی علامت بھی ہے تو وقف میں ہم خیرن پڑھیں گے، اس طرح وقف کی حالت میں خیر صرف را کو ساکن کر دیں گے، اس صورت میں بھی نذیر. تو اب یہاں پر ایک یہ نئی صورت ہے وہ را کو باریک پڑھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک صورت را کو باریک پڑھنے کی کیا ہے؟ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف یا ہو اور وہ بھی ساکنہ ہو، تو پھر اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ یا، اور وہ بھی ساکن ہو، تو وہ اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر تو دیکھیں خیر میں ہم نے یا تو ساکن نظر آ رہا ہے، را سے پہلے والا حرف یا ہے اور وہ ساکن بھی نظر آ رہا ہے لیکن را ساکن نہیں ہے، تو یہاں پر وقف کی علامت ہمیں دی ہے کہ اس صورت میں اگر قرآن میں خیرن وقف کی علامت کے پاس آئے تو اس صورت میں ہم اس کو تو وقف کی حالت میں را کو ہم تو ساکن کریں گے نا، خیر پڑھیں گے تو را ساکن ہو گیا. تو را ساکن اور را ساکن سے پہلے والا حرف بھی یا اور وہ بھی ساکن، تو یہ کیا ہے؟ را کو باریک پڑھنے کی صورت. تو یہاں پر خیر را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی دیکھیں نذیر، نذیرن لکھنے میں تو کیا ہے؟ دیکھنے میں نذیرن ہے لیکن وقف آگے آ رہا ہے، وقف کی علامت کی نشانی کی وجہ سے ہم نذیر پڑھتے ہیں، را کو ساکن کر دیتے ہیں تو را ساکن ہو گیا، اور را ساکن سے پہلے والا حرف یا وہ بھی ساکن ہے، تو اس صورت میں را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو آج کی یہ تختی مکمل ہو گئی.